تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں ہیج تھے۔ یہی نہیں، اس کی بیوی بھی اپنی بدبختی اور شقاوت میں تمام حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی باولے کتے کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ سورۃ اللہب میں دونوں میاں بیوی کی تباہی و بربادی کا اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا ہے۔ ان پر قیامت کے دن تک لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ اس واقعے کی تفصیلات تو بہت ہیں، مگر ہم مختصر طور پر چند باتیں اس ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بہت سیخ پا ہوئی۔ وہ غصے کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور وہ گاتی آ رہی تھی۔ وہ کمبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کہہ رہی تھی۔ ہجو یعنی جس شخص کی مذمت کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے، ہم اس کے دین کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ٹھکراتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس دشمن خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے گی اور گستاخی کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور منکرین آخرت کے درمیان واضح پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ ام جمیل بڑھتی ہوئی آئی اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تیری ہجو بالکل نہیں کہی۔ یہ سن کر وہ پلٹی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دکھائی ہی نہ دیے اور وہ یہ بھی کہتی ہوئی گھر لوٹی، قریش اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، کیونکہ اس کی ہجو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ رب کعبہ نے خود کی ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کی، اس کا تذکرہ بھی سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً آیا ہے۔ ابن عساکر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کے راویوں میں عثمان بن عروہ بن زبیر ہیں۔ حبار بن اسود کی زبانی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا تجارت کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ سفر پر روانگی سے قبل عتیبہ نے کہا، بخدا میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب کے بارے میں اس کے عقائد کی وجہ سے اسے ضرور اذیت پہنچا کر رہوں گا۔ اس کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو۔ وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اس بدبخت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست کلامی اور گستاخی کے علاوہ ایک بہت بڑا جرم کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پر گرنے کے بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے، خدا کی قسم، اس کی بد دعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اسے قریب کے نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب آئے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی۔
جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی یہ سچی توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو آر نہیں دلائی، بلکہ ان کے قبول اسلام پر آپ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ نے انہیں دھتکارنے کے بجائے سینے سے لگایا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر اثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مذکور نہیں، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی حرزہ سرائی اوپر منقول ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے اور اس کے بھائی معتب کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مبارکباد کی پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری بہن آئی ہے، میری بہن کو خوش آمدید مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین درس ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔